سرکاری نوٹیفیکیشن نہیں آیا، یہ کم از کم ہم نے نہیں دیکھا۔ جو کچھ ہم نے صدر صاحب کے اعلامیے میں ٹویٹ پر جو دیکھا ہے، اس میں اس کی سب سے بڑا خاصہ ہے کہ اس میں حکومت نے اپنے آپ کو NRO جاری کیا ہے۔ یعنی حکومت نے کہا ہے کہ جو ہمارے فیصلے ہیں، جو کابینہ کے فیصلے ہیں، ان پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو ہم نے چینی کی چوری کی ہے، جو گندم میں چوری ہو چکی ہے، جو سبسڈی پنجاب حکومت نے دی بغیر کسی سمری کے، اس پر آپ پنجاب کی حکومت سے اور اس کے وزراء سے کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ نون لیگ نے نیب آرڈیننس کو NRO قرار دے دیا۔ اب آپ کی لوٹ مار، گندم، چینی اور ٹیکس چوری پر نیب سوال نہیں کر سکتا۔ جن کے نام پینڈورا پیپرز میں آئے، نیب ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ اگر قانون بنانا ہوتا تو پارلیمنٹ موجود تھی، آرڈیننس کیوں؟ سارا معاملہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی گرج برس، ملک میں ایک شخص کے لیے قانون بنانے کی اجازت نہیں، حکومتی کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے آرڈیننس جاری ہوا۔ احسن اقبال۔ یہ سرکاری طور پہ حکومت کی کرپشن کو جیسے بتایا گیا کہ تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ فرمائشی اور شخصی چیئرمین کی تعیناتی کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں کبھی پرسن اسپیسیفک قانون سازی کی اجازت نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے آپ قانون سازی کریں۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ سلیکٹڈ حکومت اپوزیشن کو مسلسل نشانہ بنائے رکھنا چاہتی ہے۔ پنڈورا پیپرز کے بعد وزیر اعظم اور حواریوں کو بچانا ہے، بلاول بھٹو کا ٹویٹ۔ آج اس نیب آرڈیننس کے اوپر ترمیم جو آرڈیننس آیا ہے، اس کے اوپر تنقید کرنے والوں کو پہلے پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اور یہ وہ 34 شقوں کا ان کا تیار کیا گیا نیب کی امینڈمنٹس تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ ہم لاگو کر دیں تو نیب کے ادارے کو جو ہے وہ عملاً طور کے اوپر اس کی ٹانگیں بھی توڑ دیں، اس کے بازو بھی توڑ دیں، اس کی آنکھیں بھی بند کر دیں، اس کے کان بھی بند کر دیں، اور اس کو بالکل ایک اپاہج سا ادارہ بنا دیں۔ نیب آرڈیننس پر تنقید کرنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ لوگ نیب کو ناکام ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن کی 34 شقوں میں NRO تھا۔ نون لیگ والے کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتے، عوام کو لوٹنا لیگی قیادت کا محبوب مشغلہ رہا۔ فاروق حبیب۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس، کچھ دیر بعد نیب آرڈیننس سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ عمران خان اہم سیاسی اور قومی امور پر مشاورت کریں گے۔ حالیہ اہم فیصلوں پر بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ ہمارا پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کو بائی پاس نہیں کرنا چاہیے۔ نیشنل اسمبلی کا سیشن پروروگ ہونے کے بعد اور سینٹ کو مڈ وے پروروگ کرنے کے بعد آرڈیننس لانا نامناسب ہے۔ آپ قانون سازی کریں تو اسمبلیوں سے کرائیں۔ قانون سازی کرنی ہے آپ نے تو آپ لوگوں کو جو آپ نے مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہے اس پہ کریں۔ آپ اپنی مرضی کے قانون آرڈیننسز کے تھرو لاتے ہیں۔ یہ اس وقت تو شارٹ ٹرم بینیفٹ ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کہلاتی ہے اپنے آپ کو۔ الیکشنز میں ان سب چیزوں پہ حساب کتاب لیا جائے گا۔ نیب آرڈیننس لانا نامناسب، اسمبلیوں سے قانون سازی ہونی چاہیے۔ یہ اپنی مرضی کی قانون سازی لا رہے ہیں۔ انتخابات جلد یا وقت پر ہوں، عمران خان کہیں نظر نہیں آتے۔ پینڈورا پیپرز کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ افغانستان کی صورتحال اور سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں اعلیٰ فوجی قیادت بھی شرکت کرے گی۔
بلوچستان شدید زلزلے سے لرز اٹھا، 24 افراد جاں بحق، 300 سے زائد زخمی، مرنے والوں میں خواتین اور بچے شامل۔ ہرنائی شاہرگ میں بڑے پیمانے پر تباہی، درجنوں مکان ملبے کا ڈھیر، سرکاری عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ہرنائی کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ سہولیات کی کمی، کھلے آسمان تلے مریضوں کا علاج، شدید زخمیوں کی پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوئٹہ منتقلی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے ہرناوی، سنجاوی اور زرلو روڈ بند، لیوز اہلکار سڑک کی بحالی میں مصروف۔ پشین، سبی، مستونگ، چمن، زیارت میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے، لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر، زلزلے کی شدت 5.9، گہرائی 15 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ ہرنائی کے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں، ضروری خوراک اور شیلٹر کا سامان پہنچا دیا گیا۔ آرمی ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف بھی خدمت میں مصروف، طبی سہولیات کے لیے شہری انتظامیہ کی معاونت کر رہے ہیں ISPR۔ وزیراعظم کا بلوچستان میں زلزلے سے جانی اور مالی نقصان پر دکھ کا اظہار، تمام متعلقہ وفاقی اداروں کو صوبائی حکومت سے معاونت کی ہدایت، مشکل گھڑی میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے عمران خان۔ زلزلہ متاثرہ علاقوں میں تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں، شیخ رشید کا زلزلے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر پوری قوم افسردہ، حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گی، فواد چودھری۔ بلوچستان میں زلزلہ، شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، بلاول بھٹو کا بھی جاں بحق افراد کے ورثاء سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار، زخمیوں کی زندگی بچانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں، چیئرمین پیپلز پارٹی۔ بلوچستان میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا، بلوچستان عوامی پارٹی کا جام کمال کو مستعفی ہونے کا مشورہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی قریبی ساتھیوں سے مشاورت، عہدے چھوڑنے پر غور۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف مریم نواز کی اپیل، نئی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، عدالت فیصلہ کرے گی، رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ جعلی اکاؤنٹس کیس، وزیر اعلیٰ سندھ سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم ایک بار پھر مؤخر، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے مراد علی شاہ سمیت تمام ملزمان کو فرد جرم کے لیے 1 نومبر کو طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں شیرانوالہ فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا، منصوبے پر 4 ارب 90 کروڑ روپے لاگت آئے گی، شفاف ٹینڈرنگ میں 27 کروڑ روپے کی بچت کی، شہر کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترقیاتی کام کر رہے ہیں، عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب۔ کورونا کی چوتھی لہر مزید 40 افراد کی جان لے گئی، اب تک 28,032 اموات، 24 گھنٹے میں 1,453 نئے مریض، 12,55,321 شہری متاثر، مثبت کیسز کی شرح 2.82% ریکارڈ۔